حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں منافقین بھی بیٹھا کرتے تھے۔ مدینہ میں جب آپ آئے تو جو ہے حضور کی مجلس سجتی، آپ درس دیتے، قرآن پڑھاتے، جمعہ پڑھاتے۔ تو چونکہ یہ چیز بڑی ہی زیادہ مدینے میں دیکھی جاتی تھی کہ نماز باجماعت کون پڑھتا ہے، اس حد تک اس بات کو دیکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی ایک یا دو نمازیں چھوڑ دیتا تو باقاعدہ صحابہ کی جماعتیں اس کے گھر پہنچ جاتی ہیں کہ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا تجھے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے کہ تو جماعت میں نظر نہیں آیا۔ تو اس طرح بہت زیادہ خیال ہوتا تھا۔ چند تو جماعت میں پڑھتے تھے، چند تو مسلمان تھے، تو ہر ایک کو دوسرے کا پتہ ہوتا تھا۔ تو منافقین جو ہیں، جو کلمہ تو پڑھ لیتے لیکن دل سے اس طرح سے نہ ہوتے، انہیں بھی حاضر ہونا پڑتا تھا۔ ہر درس میں، ہر جمعے میں، ہر نماز میں وہ بھی آتے تھے، کیونکہ خوف یہ تھا کہ نہ آئے تو پھر حضور نے کہا ہوا ہے کہ جس کی نماز رہ گئی اس نے کفر کیا، تو کہیں کفر کے فتوے نہ لگ جائیں۔ اس ڈر سے گو وہ اس طرح سے نماز کی محبت نہ تھی لیکن آ جاتے تھے، اور اسی طرح درس سننے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ اب ہوتا یہ کہ حضور تشریف رکھتے، آپ درس دے رہے ہوتے تو ادھر ادھر نظریں دیکھ رہے تھے کہ حضور کا جب ذرا دھیان کسی اور طرف جائے تو پھر نیوے نیوے ہو کے چپکے سے مجلس سے نکلنا شروع کر دیتے، اور کھسکتے کھسکتے پیچھے پیچھے جاتے جاتے ایک دم سے غائب ہو جاتے، پیچھے سے نکل جاتے۔ تو یہ منافقین کا طریقہ تھا جو انہوں نے روا رکھا ہوا تھا۔ اللہ کو اس قدر ناپسند آیا کہ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اس قدر یہ طریقہ ناپسند آیا کہ یہ کیا تم میرے دربار کو، میرے نبی کے دربار کو کس طرح سے تم نے لیا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 62 جو آپ کو لکھوائی گئی، آئیے ذرا اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یقین والے لوگ ایمان والے ہیں جن کے اندر یقین ہے، اور ساتھ فرمایا جو رسول جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں، یعنی حضور درس کے لیے بلایا کرتے، مل کے کہو سبحان اللہ، دعوت دیتے، بلاؤ درس ہے، آپ جمع کرتے ذکر کے لیے، آپ جمع کرتے نماز کے لیے۔ یہ حضور کا طریقہ ہوتا تھا، صحابہ کا جمع ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور جمع ہو کے ذکر کرنا یہ حضور علیہ السلام نے خود آپ نے اس کو اختیار فرمایا۔ اور مسجد نبوی میں ایسے کئی حلقے لگا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا 2 حلقے ہیں، ایک حلقہ جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر میں ہے، اور دوسرا حلقہ جو ہے وہ دین کے مسائل بیان کر رہا ہے، وضو کے مسائل، دین کے مسائل، دین کی باتیں۔ تو آقا علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، فرمایا دونوں کام بہت اچھا کر رہے ہو، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، لیکن یہ جو دوسرے ہیں جو دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں، انما بعثت معلما، مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، تو لہٰذا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں دین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو حضور جا کے دین کے اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اس طرح جمع ہو کے ذکر کرنے کے لیے حضور کے دربار میں آیا کرتے تھے، اور حضور جمع کرتے تھے انہیں۔ آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ دربار کی یہ خاصیت رہی ہے، اور آج بھی ہے، آج بھی مسجد نبوی میں حلقے لگتے ہیں۔ کبھی آپ جائیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں بزرگ حلقے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ تو لہٰذا یہ تصور کہ میں خود ہی اکیلا گھر بیٹھ کے اللہ کو پالوں گا، وہ اس آیت نے وائلیٹ کر دیا، ختم ہو گیا کہ جب جمع ہوتے ہیں لوگ اس وقت جو برکت اترتی ہے وہ تیری اکیلے عبادت سے نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو یہ عقیدہ بن گیا کہ جمع ہونے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور حضور کے پاس بھی جمع ہوتے تھے صحابہ۔ اب اللہ نے بھی فرما دیا کہ جب کسی ایسے کام میں حاضر ہوتے ہیں تیرے پاس اور جمع کیے جاتے ہیں اللہ، تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ فرمایا خبردار تم میں سے کوئی یہ عمل نہ کرے
منافقین ہیں وہ کر رہے ہیں، آگے میں ان سے بات کرنے لگا ہوں، آگے میں ہم بات کریں گے ابھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن تم جو میرے نبی پہ ایمان رکھتے ہو، صحابہ ہو نبی کے اور حضور کے سامنے بیٹھتے ہو، خبردار تم میں سے کوئی اجازت لیے بغیر نہ جائے۔ اچھا دیکھیں، مجلس اللہ کی ہے، اجازت حضور دے رہے ہیں، مجلس اللہ کے ذکر کی ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی ہے، اجازت کے لیے حضور ہے، فرمایا کوئی اجازت کے بغیر نہ اٹھے۔ اور یہ عمل بغیر اجازت کے جانا اس حد تک ناپسندیدہ رہا، اس حد تک ناپسندیدہ رہا کہ قرآن کے سینے پہ آیت نقش کر